السلام علیکم۔ محمد فیاض احمد قرطبہ سے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ چند دوست آن لائن آ جائیں تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ کاروبار کرنے کے حوالے سے جو ہیں وہ میرے تجربات کیا ہیں یا جو میں نے وہ مطالعہ کیا ہے اس کے حوالے سے آپ سے چند باتیں شیئر کرنی ہیں۔ چند ساتھی آن لائن آ جائیں۔ زبردست۔ اچھا جی، یہ جو ٹپس ہیں یہ جنرل ٹپس ہیں، کسی ملک کے حوالے سے نہیں ہیں۔ اسپین، ویسے تو میرا تجربہ جو ہے وہ اسپین کے حوالے سے ہے۔ اسپین میں جو مقیم لوگ ہیں ان کو زیادہ میں اچھے طریقے سے مشورہ دے سکوں گا۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹپس ہوں گی یہ آپ پوری دنیا میں اپلائی کر سکتے ہیں، جنرل ٹپس ہیں۔ اپنا کام یا کاروبار۔ وعلیکم السلام ریاض بھائی۔ اس میں دو آپشن ہیں جی، یہ بزنس کرنا، کاروبار کرنا ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا اپنی جو ہے وہ پسند کیا ہے، اپنا ذہن کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے۔ اگر آپ کا ذہن سوچ اگر کاروباری ہوگی، آپ مائنڈ بنائیں گے تو پھر کام کر سکتے ہیں۔ اور جو نوجوان ہیں جو ابھی کسی لائن میں نہیں پڑے ان کے لیے بڑا اچھا چانس ہوتا ہے۔ جو آلریڈی ملازمت کر رہے ہیں، سرکاری ملازمت کر رہے ہیں یا کسی ادارے میں، ان کے لیے دوبارہ سے لائن چینج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی روٹین بن جاتی ہے، ذہن بن جاتا ہے۔ وہ اپنے ان کے ذہن میں ایک خطرہ ہو جا خوف ہو جاتا ہے کہ وہ جو لائن میں ہے اس کو چھوڑ دیا تو وہ ان کی روٹین خراب ہو جائے گی۔ ان کو ایک منتھلی انکم آ رہی ہوتی ہے آلریڈی۔ جو نئے لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں ابھی جو عملی زندگی میں نہیں، ان کے لیے یہ آپشن زیادہ بہتر ہے کہ وہ ابھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا وہ ملازمت کریں یا کاروبار کریں۔ اچھا، لازم نہیں ہے کہ یہ بھی کہ آپ پہلے دن ہی جو ہے وہ ابھی جو گریجویٹ ہوئے ہیں یا اسکول کالج میں ہیں وہ ابھی جب جیسے ہی فارغ ہوں تو وہ کاروبار کریں۔ ہاں، اگر ذہن آپ کا ہے کاروبار کرنا ہے تو آپ اگر ملازمت ڈھونڈیں گے یا کریں گے تو وہ آپ اس ذہن سے سوچیں گے جس لائن میں یا جس فیلڈ میں آپ نے کاروبار کرنا ہے اس کے متعلقہ آپ جو ہے ملازمت ڈھونڈیں، تاکہ آپ کو تجربہ حاصل ہو یا معلومات حاصل ہو اس فیلڈ کی۔ یعنی کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، کام کرنا ہے، میں نے کام سیکھنا ہے، اس مارکیٹ کی جو ہے وہ منڈی کی اس میں جا کے بیٹھنا ہے، اس دکان پہ، اس فیلڈ میں جا کے، تو اس نیت سے آپ جاب کریں گے تو پھر وہ آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو ذہن میں ہوگا تو وہ آپ سیکھیں گے بھی کام، ذہن کا آپ آنکھیں کھلی رکھیں گے، کان کھلے رکھیں گے تو آپ سیکھ جائیں گے کہ کیا اس میں کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جس چیز کا آپ میں پیشن ہو، یعنی کہ دلچسپی ہو، اسی کام میں آپ کا، جس کام میں آپ کا دل لگے وہ کاروبار کریں، وہ کام کریں گے تو کامیابی کے زیادہ چانس ہیں۔ یعنی کسی کے کہنے کے اوپر، کسی کے والد کے کہنے کے یا کسی دوست کے مشورے کے اوپر کہ اس کاروبار میں، اس فیلڈ میں بہت چانسز ہیں، بہت پروفٹ ہے، وہ اس کے اوپر جا کے، لیکن آپ کا اپنی دلچسپی نہیں، آپ کو معلومات ہی نہیں ہے، آپ کو اس کے اندر انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے، آپ اس میں مار کھائیں گے۔ یعنی کہ بے شمار لوگ ہوتے ہیں جن کو گاڑیوں کا شوق ہے، گاڑیوں کے انجن اور ان کی ہسٹری، ان کے ماڈلز کا بچپن سے شوق ہوتا ہے، نوجوانی میں بھی، تو وہ بندے اگر گاڑی کا کاروبار کریں گے، سیل، خرید فروخت، مکینک کی دکان، اسپیئر پارٹ، وہ زیادہ کامیاب رہیں گے بنسبت میرے جیسا بندہ جس کو گاڑی کے اسٹیئرنگ کے علاوہ کسی ماڈل کا، اس کے انجن کے جو پاور ہوتی ہے اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ ابھی چلاتے ہوئے 15 سال ہو گئے گاڑی، لیکن مجھے گاڑی کے جو پاور ہوتی ہے، اس کے جو ماڈلز ہیں، اس کا بالکل علم نہیں ہے۔ اگر میں یہ کام کروں گا، کھولوں گا بزنس گاڑی کے حوالے سے، تو میرا کام جو اس میں چانس کم ہی ہے کامیاب ہونے کے، کیونکہ مجھے دلچسپی نہیں ہے، میرے ذہن میں اس کے متعلق معلومات جمع ہی نہیں ہوتی ہیں، رہتی نہیں ہیں، اسٹوری نہیں ہوتی ہے، نہ دلچسپی لی ہے کبھی۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کام میں آپ کی بچپن سے، نوجوانی سے دلچسپی ہو، اس کے متعلقہ اگر آپ کو کاروبار، وہ بزنس کھولیں گے تو اس کے چانس زیادہ ہیں۔ اچھا جی، محمد وقاص ریاض صاحب فرماتے ہیں جی، ہم آپ جیسے بزنس مین بننے کے مشورے دیتے ہیں جو کہ قدر مشکل ہے، لیکن اپنی ظاہر جی مشورے وہی دے سکتا ہے جو جس نے تجربہ حاصل کیا ہو، جو کامیاب ہو گیا ہو۔ جس نے کامیاب ہی نہیں ہوا، جس نے تجربہ مار کھائی ہی نہیں ہے، جس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ کیا آپ مشورے دے گا؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے لیے زیادہ بینیفٹ ہے جس بندے نے مار کھائی ہے، جس بندے نے اس پیریڈ سے گزرا ہے،
اور اس نے کچھ حاصل کیا ہے، وہ اگر مشورے دے گا تو زیادہ مفید ہوں گے. اور یہ نئے بندے کے لیے جو ہے وہ بجائے وہ خود آپ دھکے کھا کے، مار کھا کے، غلطیاں کر کے آپ کچھ اچیو کریں، آپ لوگوں کی غلطیوں سے سیکھیں. یہ کسی کا قول بھی ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے یا جو ہے وہ کسی دوسرے لوگوں کے ناکامیوں سے سبق سیکھیں. جو غلطی کسی اور نے کی ہے وہ آپ اس کو واچ کریں، دیکھیں، وہ آپ نہ دہرائیں، تو یہ آپ کی کامیابی کا پہلی سیڑھی ہے، بجائے کہ آپ خود تجربے کریں. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے ارد گرد جو لوگوں نے تجربے کیے ہیں، کام کیے ہیں، بزنس کیے ہیں، وہ فلاح ہو گئے ہیں، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فلاں بندے نے یہ جو کام کیا تھا اس کی یہ غلطی تھی، تو بجائے کہ وہی کام آپ خود کریں تو آپ اس کی غلطی سے سیکھ کے وہ سٹیپ نہ لیں، وہ کام نہ کریں. غلط سوال بھی لکھتے جائیں جی. اس کا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، گائیڈ جتنا ہو سکے وہ کروں گا. اچھا، اس میں کوئی بزنس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑی فرم کھولنی ہے، 5 اسٹار ہوٹل کھولنا ہے، یا ڈپارٹمنٹل اسٹور کھولنا ہے، یا ہول سیل کا بزنس ہوتا ہے. بزنس کوئی بھی چھوٹا سا جو کام ہے، یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی دکان یا چھوٹی چھوٹی سروس پرووائڈ کرنا. یا بزنس سے مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ صرف آپ نے دکان ہی کھولنی ہے. رینٹ اے کار جو ہوتا ہے، اپنی کار سروس، اپنی کار لے کے اس کے اوپر آپ بکنگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک بزنس ہے. یعنی کہ ایسا کام جس کے آپ خود ماسٹر ہیں، کسی کے آگے کام نہیں کرتے ہیں، آپ کی ساری آمدن، آپ کے سارے اخراجات آپ کے انڈر ہیں، آپ اپنے باس ہیں، وہ بزنس ہوتا ہے. تو اس میں رینٹ اے کار کا کام چلانا کرنا، ٹیوشن سینٹر کھولنا، یہ بھی کاروبار ہیں ایک چھوٹے چھوٹے. جب بھی ہم کاروبار کا ذکر کرتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بہت بڑا کوئی دکان، بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنا، یہ وہ بھی کام ہے. تو یہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق دیکھنا ہے آپ کے اندر کیا سکلز ہیں. آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آن لائن اپنے جو ہے سروسز پرووائڈ کرنا. جو گرافک ڈیزائنر ہیں، جو کمپیوٹر ڈیزائنر ہیں، جو جن کی انگلش اچھی ہے وہ ٹرانسلیٹر بن جاتے ہیں. مارکیٹنگ کا کام ہے، آن لائن پوری دنیا میں اپنی سروسز پرووائڈ کرنا. اچھا، اس میں اسماعیل بھائی نے پوچھا ہے 1 لاکھ سے کون سا کاروبار کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس میں پہلی جو بات میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ آپ کی انٹرسٹ ہے، کہ آپ کس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں. دوسرا کہ آپ کا تجربہ کیا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو پیسے کی بنیاد پہ آپ مشورہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اس طرح تو گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو 1 لاکھ آئیڈیا آ جائے گا. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس محلے شہر میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ کیا اپرچونیٹیز ہیں اور آپ کے اندر کیا سکلز ہیں، اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ہزاروں بزنس ہو سکتے ہیں. اس میں دیکھنی جو چیز سب سے پہلے آپ کا اپنا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، آپ کے اندر سکلز کیا ہیں، اس کو مد نظر رکھ کے آپ نے کام جو ہے وہ سرچ کرنا ہے. تو اس میں ایک سادہ فارمولہ جو کہنے والے کہتے ہیں انٹرپرینیورشپ کے بارے میں، کہ آپ کے علاقے میں پرابلمز کیا ہیں، وہ آپ لسٹ بنائیں. تو اس پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے آپ کوشش کریں گے، وہ آپ کا بزنس بھی بن سکتا ہے. انٹرپرینیورشپ اس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں پہ صاف پانی پینے کا مسئلہ ہے، گندا پانی ہے، تو وہاں پہ آپ جو صاف پانی کی بڑی بوتلیں ہیں یا فلٹر پلانٹ ہے وہ لگا لیتے ہیں، یا سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا آپ کے علاقے میں کوئی اچھا سکول نہیں ہے تو آپ اسکول کھول سکتے ہیں. یا آپ کے اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں بچیاں اسکولوں کالجوں، اس کے بعد اسکول اکیڈمی نہیں ہے، ٹیوشن سینٹر نہیں ہے، آپ وہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے علاقے میں جو ہے وہ مسئلہ رہتا ہے ٹریفک کا، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، وہاں پہ آپ ٹرانسپورٹیشن کا، اپنی کار بکنگ کا، رینٹ کار کا بزنس کھول سکتے ہیں. سبزی فروٹ کی دکان، یعنی کہ مسائل ہیں، خواتین کے مسائل ہیں. تو خواتین جو ہے وہ گھروں سے جو ہے وہ نہیں نکل سکتی، ان کے گھر پہ آپ سپلائی کا کام کا شروع کر سکتے ہیں. بے شمار، یعنی کہ اپنے علاقے کے آپ نے گرد جو مسائل دیکھنے ہیں، وہاں پہ کیا اپرچونیٹیز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو سالو کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، تو وہ آپ کا بزنس بن سکتا ہے. اس میں اماؤنٹ کا ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ لائن چوز کریں گے. چلو 1 لاکھ سے تو ہزاروں. کھانے پینے کا جو بزنس ہے وہ بشمار جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹھیلے جو ہیں وہ تو 1 لاکھ سے بھی کم شروع ہو جاتے ہیں. سبزی کا ٹھیلا وہ 1 لاکھ سے کم شروع ہو جاتا ہے. آن لائن کام جو ہے اس میں بھی 1 لاکھ آپ کو پیسے کی ضرورت. آپ کے پاس اسکل ہے، کمپیوٹر کے آپ ماہر ہیں، انگلش کے ماہر ہیں، تو آپ کو کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. آن لائن ایک کمپیوٹر چاہیے اور ایک اس کے اوپر آپ کو اچھا، اس میں اگر نہیں بھی آتا ہے تو آپ کسی اکیڈمی میں جا کے، کسی کمپیوٹر اکیڈمی میں جا کے کچھ جو کام کر اس سے سیکھے 6 مہینے 8 مہینے، تو آپ آن لائن کام بھی شروع کر سکتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگتا ہے کہ اس میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو نیٹ کے بارے میں تھوڑا کیڑا ہے، جس کو 6 مہینے سال ہو گیا اور اس میں محنت کرتا ہے.
سید ہموار الحق صاحب جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، جن کا ذہن بڑا بزنس مائنڈ ہے، یہ آئیڈیا دیتے رہتے ہیں. تو ہمارے نوجوان ہیں جی بے شمار آئیڈیاز ہیں لوگوں میں. اچھا، اس میں ہوتا ہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آئیڈیا رہتے ہیں وہ، لیکن ڈرتے رہتے ہیں، خوف جو ہے اس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن ان کے آنکھوں کے سامنے دوسرے لوگ اسی پہ کچھ عرصے بعد عمل کر کے وہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر وہ لوگ حسد کرتے رہ جاتے ہیں کہ یہ آئیڈیا تو میرے ذہن میں بھی تھا. تو اس میں بے شمار ہیں جی. یہ پریکٹیکل جو ٹپس ہے اس میں جو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. کوشش کریں ہمیشہ کام وہ کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہو، جس کے متعلق آپ کا فیشن ہو. یعنی کہ جو بندہ ابھی بچپن سے کرکٹ کا شوقین ہے، کھیلوں کا شوقین ہے، وہ اگر سپورٹس کی دکان ڈالے گا تو وہ کامیاب رہے گا، کیونکہ اس کو ہر چیز کا پتہ ہے خود سے. ایک بندہ اس کو گاڑیوں کا شوق ہے، ماڈلز کا، موٹر سائیکلز کا شوق ہے، تو وہ اگر موٹر سائیکل ریپیئرنگ، اسپیئر پارٹس کی، اس کی ڈیکوریشن کا یا سیلنگ بائنگ کا کام کرے گا تو اس کے لیے ایزی رہے گا. اس میں اس کی دلچسپی ہے. یعنی کہ جس چیز میں بھی جو ہے وہ دلچسپی ہو اس کے اوپر آپ پہلی پرائورٹی اس کو رکھیں. سیکنڈ پرائورٹی ہوتی ہے کہ بعض ویسے آئیڈیا بھی آ جاتے ہیں، اپرچونیٹی آ جاتی ہے، آپ کی دلچسپی نہیں ہے لیکن آئیڈیا آپ کے اندر اپرچونیٹی آ گئی تو اویل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بزنس بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بزنس کی فیلڈ میں نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن اپرچونیٹی آ جاتی ہے، تو آپ نے اپرچونیٹی کو آپ نے اسی وقت گریب کرنا ہے، اویل کرنا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ملتا ہے، کوئی پارٹنرشپ کی آفر دیتا ہے آپ کا باس، یا اپنی سیکنڈ شاپ کھولنے کی شاپ، یا آپ کو کہیں پہ نظر آتا ہے کہ اس چیز میں اس فلاں جگہ پہ کچھ موقع مل رہا ہے. کوئی ہول سیلر سپلائر جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، کوئی پروڈکٹ آپ کو آفر کرتا ہے، یا آپ کو معلومات میں آتی ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اچھی مل رہی ہے، اچھے ریٹ کے اوپر وہ سپلائی ہو سکتی ہے اپنے ایریے میں. تو یہ مواقع ہوتے ہیں جس کو آپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے، جیسی آپ کو ملتی ہے وہ آپ نے اس کو اویل کرنی ہوتی ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو بڑی اہم ہوتی ہے بزنس میں، کاروبار میں، وہ ریلیشن بلڈنگ ہوتی ہے. جتنے بڑے کاروباری لوگ ہیں، جو تاجر ہیں، ان کی نیٹ ورکنگ جو ہوتی ہے اس کی ورتھ، اصل چیز جو ڈفرینس ہوتا ہے سب بزنس مینوں میں، وہ نیٹ ورکنگ کا ہوتا ہے. کہ چھوٹے بزنس مین یا چھوٹے دکاندار یا عام دکاندار، ان کے لنکس جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں. لیکن جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کے لنکس بڑے اہم ہوتے ہیں، بڑی مارکیٹس کے، بڑی مینوفیکچر سے بڑی پیمانے پہ اور وسیع ہوتے ہیں. تو اس کی بیس پہ ان کا کاروبار پھیلتا ہے. تو اس میں یہ نیٹ ورکنگ جو ہوتی ہے یہ آپ نے خود بنانی ہے. یعنی کہ آپ اگر اوپن مائنڈ ہیں، تھوڑے سے سوشلائز ہیں، اپنے آپ کو کریں، ریزرو نہ رہیں. جو آپ کہیں پہ جاب بھی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں، آپ کے پاس جو ڈیل کرنے آتے ہیں، یا آپ کہیں پہ جاتے ہیں کام، یا اپنے شادی پہ کہیں پہ جاتے ہیں، گیفودگی پہ کہیں گھومنے جا رہے ہیں، جہاں پہ آپ کو بندہ ملتا ہے اسے تعارف کریں، نام پوچھیں کیا کام کرتا ہے، گپ شپ لگائیں، اس کا نمبر مل سکتا ہے، فیس بک آئی ڈی ایڈ کر لیں. تو یہ کانٹیکٹس جو ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ کے جو کچھ عرصے بعد آپ بزنس شروع کرنا چاہیں گے تو وہ جو لنکس ہوں گے ان میں سے بے شمار ایسے لنک ہوں گے وہ آپ کے کام آئیں گے. آپ کے اپنے کاروبار کے سلسلے میں آپ کے کلائنٹس بن سکتے ہیں، یا وہ کوئی آلریڈی کہیں پہ سپلائر ہے، کوئی بڑی کمپنی میں کام کر رہا ہے، کوئی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، فیکٹری ہے، یا ہول سیل شاپ ہے. تو وہ کانٹیکٹس جو ہوتے ہیں مختلف شہروں کے ہوں گے، مختلف علاقوں کے. تو وہ لوگ آپ کو پھر نئے سرے سے ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، نئی مارکیٹنگ نہیں کرنی پڑے گی. آپ جب کہیں اپنا کام شروع کریں گے تو آلریڈی آپ کی موبائل فون میں یا آپ کی فیس بک میں 200 400 500 بندہ ایسا ہوگا جن کے آپ سے ہیلو ہائے اسلام جو ہے آپ نے ایڈ کیا ہوا، ان سے تعارف تھا. تو آپ کے ذہن میں اگر وہ ہوگا تو وہ لنکس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے بڑے کام آئیں گے. کیونکہ نئے سرے سے آپ بزنس کریں گے تو پھر نئے لنک ڈھونڈیں گے مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے، وہ آپ کو کئی سال لگیں گے لنکس بلڈ کرنے کے لیے. تو یہ سوشلائزنگ جو ہوتی ہے، سوشل نیٹ ورک ہے، اس کا پازیٹیو یوز یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں سے رابطہ رکھیں، سلام دعا کریں، ہیلو ہائی کریں. تو اپنا ایک ذہن میں کہ ان سے آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ فائدہ اٹھانا ہے کہ کل کوئی ان سے آپ بزنس کرنا ہے، کام کرنا ہے تو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ ان سے سوشلائز کریں. یہ تھے جی چند بیسک ٹپس. اگر کسی کا سوال ہو تو انشاءاللہ گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ چند بیسکس تھیں جو میں نے اپنی زندگی میں نے دیکھی ہیں، آبزرو کی ہیں. کوئی اتنا زیادہ اس میں یہ سمپل سی باتیں ہیں جو روزمرہ کی تجربے میں دیکھی ہیں، وہ میں اور کہیں پہ کچھ پڑھی ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. باقی انشاءاللہ آپ ٹپس جاری رہیں گے جی. میری کوشش ہوتی ہے 1 بائی 1 بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، لیکن 1 بائی 1 مشکل ہوتا ہے کہ ہر بندے کو آپ جو ہے وہ
A to Z گائیڈ کریں. تو یہ کوشش ہوتی ہے آن لائن اس لیے آتے ہیں کہ کئی سوال کئی بندوں کو ایٹ اے ٹائم جو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں. 1 to 1 ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ایک سرے سے ہیلو آئی کرنے کے بعد تعارف کے بعد اس کو ساری جو ہے آپ گائیڈنس کریں. سو جنرل ٹپس دے دی ہیں میں نے انشاءاللہ جی. اس میں ایک جو چیز آخری ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا جو ہے پازیٹیو یوز جو ہے وہ بزنس کے حوالے سے بھی یوز ہوتا ہے, کیا جا سکتا ہے. اچھا جی, سعادت وغیرہ اسپین میں انویسٹ کرنے کے حوالے سے کون سے بہتر مواقع ہیں اور بتائیے تو کتنے سرمایہ ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں جی, اگر اسپین میں موجود ہیں پھر تو بے شمار آپ کے یہاں پہ چانس ہے, لیکن پاکستان میں بیٹھ کے یہاں پہ انویسٹ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ یہاں پہ لیگلائز ہونا, لیگل ہو کہ آپ کام کر سکتے ہیں. اور انویسٹمنٹ ویزا جو ہے وہ میرے خیال میں €500,000 €500,000 جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ پہ گوگل پہ لگائیں گے اسپینش ویزا جو ہے بائی انویسٹمنٹ یا انویسٹمنٹ ویزا, تو وہ اس کی بیس کی آپ اوپر آ جائے گی معلومات. میرے خیال میں €5 جو ہے وہ کم از کم ہے. وہ آپ انویسٹ کریں, کوئی بزنس آپ یہاں پراپرٹی لیں, اس کی بیس پہ یہ ورک پرمٹ اپنا آپ ریزیڈنٹ کارڈ دیتے ہیں 2 سال کا 3 سال کا, جس کو بعد میں آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں, شاپ بھی کھول سکتے ہیں. لیکن منیمم میرے خیال میں €5 लाख پلس ہیں. لیکن یہ بڑی گیم ہے. یہاں پہ جو میں بات کروں میرے سننے والوں میں ایسا کوئی نہیں ہے جو اتنا بھی 5 کروڑ یا 10 کروڑ انویسٹ کرے گا. باقی بے شمار مواقع ہیں انویسٹ یہاں پہ. سلیپنگ انویسٹمنٹ اسپین میں نہیں ہوتی ہے, موسٹلی خود ہی آپ کام کریں تو وہ آپ آئیں گے لیگل ہوں, یہاں پہ لیگلی آئیں گے تو پھر بے شمار مواقع ہیں, آپ کر سکتے ہیں کام. اچھا جی, ویلکم جی. کافی دوست عمران منیر صاحب ویلکم, راج نصیر صاحب, فرحان اللہ بھائی ہیں انشاءاللہ جی. لیں جی, آج کا سیشن سنڈے کو فارغ ہوتے ہیں انشاءاللہ. کوشش ہوگی آئندہ بھی سنڈے کو جناب وہ ہے میں آن لائن رہوں اور آپ کو گائیڈ کروں. مزید انشاءاللہ آپ سوال جو اگر بعد میں کوئی سنے تو وہ اپنے سوال پوسٹ کر سکتا ہے. جب دوبارہ آن لائن آئیں گے تو ان کو ہم ایڈریس کریں گے, یا کمنٹ کے نیچے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو کمنٹس دے دوں گا. کافی ساتھی خاموش تماشائی ہیں جی. کچھ ساتھی جو حصہ لیتے ہیں کچھ سنتے رہتے ہیں. تو آپ شاہد مسجد سر کیسے آ سکتے ہیں. یہ جی آسان طریقہ ہے اسپین آنے کا, کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے. اس میں کوئی بڑی مشکل نہیں ہے, سیدھا سا فارمولہ ہے کہ اسپینش ایمبیسی میں جائیں, ویزا اپلائی کریں اور ویزا دے دیں تو آ جائیں. ویسے یورپ سارے کا ویزا شینگن ہوتا ہے سوائے انگلینڈ کے. تو یورپین کسی کنٹری کا بھی آپ کو ویزا ملتا ہے وزٹ کا, اسٹوڈنٹ کا, تو اس میں آپ اسپین آ سکتے ہیں. اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رشتہ داروں میں فیملی میں کوئی فیملی یورپ میں رہتی ہے تو اس کو لڑکی ہے تو اس کی شادی کر لیں. یہ لیگل طریقے 3 ہیں, اسٹوڈنٹ ویزا ہے, وزٹ ویزا ہے اور شادی کا ویزا ہے. اس کے علاوہ کوئی لیگل طریقہ نہیں ہے. باقی سارے غیر قانونی طریقے ہیں جس کو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا ہوں کہ آئے دن سمندروں میں لوگ جاتے رہتے ہیں, گرتے رہتے ہیں. تو لیگل طریقہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں لوگ, یا شادی کی یورپین فیملیز ہیں, پاکستانی بے شمار ہیں پورے یورپ میں, ان کی فیملی کی شادی کرتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے ٹورسٹ کا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. یورپ سارے کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں نے جانا ہے, واپس کوئی نہیں آنا ہے, تو بہت مشکل ملتا ہے. تو یہ سیدھے اسٹریٹ فارورڈ جواب دے رہا ہوں میں جناب کہ اس میں کوئی 2 نمبری والا طریقہ میں نہیں بتاتا ہوں, نہ مجھے پتہ ہے. بے شمار لوگ ایجنٹی کے ذریعے آتے ہیں, لیکن وہ طریقہ غیر قانونی غلط ہے. وہاں پہ چانسز بہت زیادہ ہیں آپ کے خطرہ جان کو, کہ سمندروں میں آئے دن جو ہے وہ جہاز ڈوبتے رہتے ہیں, تو وہ رسک ٹیکنگ ہے. سعودیہ میں بہت مشکل ہے. زندگی ساری جگہ مشکل ہے جی, کام کہیں پہ بھی آسان نہیں ہے. یورپ میں یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنا کچھ عرصے بعد کام کر سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں. سعودیہ میں ذرا مشکل ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو قانون ایسے ہیں کہ آپ آزادانہ جس ویزے پہ جو ہوں تو وہ ویزا کام کر سکتے ہیں. بہرحال پاکستان میں بھی بزنس کے بہت چانس ہے جی. پاکستان اس وقت 21 کروڑ کی آبادی ہے, گروئنگ اور ڈیولپنگ کنٹری ہے. پاکستان کے اندر لاکھوں بزنس چل رہے ہیں اور کامیاب بزنس ہیں,
اور وہاں سے بیٹھ کے بیرون ملک بھی لوگ کام کر رہے ہیں آن لائن، اور پروڈکٹس بھی بیچ رہے ہیں، منگوا رہے ہیں چائنا سے، اور پاکستان کے اندر سپلائی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی کروڑوں لوگ بزنس کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اور چانسز مزید ہیں، کیونکہ پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ وہاں کے جو مڈل کلاس ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی کر کے اس کے بیرون ملک سے بھی پیسے جا رہے ہیں بہت زیادہ اپنے گھروں میں، تو وہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ بھی مواقع بہت ہیں۔ بے شمار کمپنیاں ہیں پچھلے 5-10 سال میں جنہوں نے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے اور اپنا بزنس بنایا ہے، کمایا ہے، بے شمار نئے بزنس کھلے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر بھی بزنس کے چانسز ہیں، اپرچونیٹی موجود ہے، مارکیٹ موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان بالکل ہی بنجر ہے، وہاں پہ کام کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بے شمار بزنس آپ کر سکتے ہیں، بے شمار کھلے بھی ہیں پچھلے کئی سال میں۔ تو یہ پاکستان کے اندر بڑی ڈیولپنگ مارکیٹ ہے پاکستان، اور بیرونی دنیا سے لوگ جا کے وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں۔ بے شمار کمپنیاں جو ہیں وہ دیکھی ہیں میں نے، لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے جہاں وہاں پہ بزنس بنایا ہے۔ یو کے سے بے شمار لوگ جا رہے ہیں، اور انٹرنیشنلی جو کمپنیاں وہ بھی جا رہی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر بھی بہت چانس ہیں، بہت ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور ایک ینگ جو کنزیومر ہے آپ کا 50 سے 60% جو آبادی ہے وہ ینگ ہے، اور ینگ کنزیومر ہے وہ کھانے پینے کا شوقین بھی ہے، فیشن کا بھی شوقین ہے، گاڑیوں کا بھی شوقین ہے، اس کو ڈیکوریشن اور نئی انویشن چاہیے اپنے گھروں میں ہر جگہ پہ، وہ فیشن کی مارکیٹ، ڈیکوریشن کی مارکیٹ، اور نئی نئی چیزیں کھانے پینے کی، سفر کی، ہر چیز میں جو ینگ جنریشن ہے وہ پیسے خرچنے والی ہے، یعنی کہ بچت کرنے والی نہیں ہے۔ جس طرح بوڑھے ہوتے ہیں، بوڑھے خرچتے نہیں ہیں۔ جو ہمارا کنزیومر ہے پاکستان کی مارکیٹ ہے، اس کا 60% جو آبادی ہے ہماری وہ ینگ ہے، یعنی کہ ینگ کنزیومرز ہیں۔ اچھا، اس میں ہوتا ہے کہ چند، اس میں سارے تو نہیں ہیں کنزیومر، 30-40% اسٹوڈنٹس ہیں، اور لیکن جو اسٹوڈنٹ سے آگے نکلے ہیں، نوجوان ہیں، وہ کنزیومر ہیں جو اپنے کام کر رہے ہیں یا جن کو بیرون ملک سے پیسے آ رہے ہیں اپنے فیملی کی طرف سے۔ تو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے ینگ کنزیومر کی۔ ان کو آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی کام شروع کرتے ہیں، تو بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ پچھلے کئی سال میں ابھی کئی نئے بزنس کھلے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل پاکستان میں بے شمار بزنس کھل کے ہیں جن کا لوگوں نے نئے آئیڈیا سوچے ہیں، تو وہ کامیاب جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہے جی، بہت شکریہ جو ساتھی شامل ہوئے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر رابطہ رہے گا، پھر کسی اور اپوزٹ کے ساتھ آپ کے سامنے آ جاؤں گا۔ السلام علیکم۔